السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ ناظرین، قربانی کی بالکل آمد ہے۔ چند دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کا عظیم ترین تہوار آ رہا ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے اس عظیم تہوار کو بڑی خوشی کے ساتھ منانے کی فکر میں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی درمیان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر محترم اور فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک قربانی کے تعلق سے ایک تحریر جاری فرمائی ہیں۔ اسی میں حضرت نے ایک قابل توجہ پہلو پر ہم تمام لوگوں کی توجہات کو مرکوز کیا ہے۔ عام طور پر جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بہت ساری اس میں کوتاہی اور کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شرعی طور پر ذبح کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ دو باتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جانور کی گردن سے 4 نالیاں گزرتی ہیں، ایک غذا کی، ایک سانس لینے کی اور 2 خون کی رگ اور نس ہوتی ہیں جن کو شہ رگ کہا جاتا ہے۔ ذبح اور حلال کا صحیح ہونے کے لیے ان میں سے 3 رگوں کا اور 3 نسوں کا اچھی طرح کٹ جانا ضروری ہے۔ فتاوی ہندیہ میں بھی اسی کی صراحت ملتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو جانور کی تکلیف کو کم کرنا ہے، کیونکہ اگر دماغ کی طرف جانے والی خون کی نالی اور رگ سپلائی لائن کٹ جائے تو چند سیکنڈ میں ہی قوت احساس ختم ہو جاتی ہے، دماغ کی موت ہو جاتی ہے اور تکلیف کا احساس باقی نہیں رہتا۔ اس طرح جانور کو تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رگوں میں گردش کرتا ہوا خون اچھی طرح نکل جاتا ہے۔ اس خون کے نکل جانے سے گوشت میں مضر صحت اثر باقی نہیں رہتا، یعنی اگر وہ خون گوشت کے اندر رہے گا تو صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر خون اچھی طرح نہ بہہ پائے اور وہ جسم کے اندر ہی جذب ہو جائے تو خون میں صحت کو نقصان پہنچانے والے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ غالباً مردار کے گوشت کو حرام قرار دینے کی حکمت یہی ہے۔ ذبح کے عمل کے درست ہونے کے لیے دوسری بات جو قابل توجہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ وہی جانور حلال ہوگا جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اور ایسے جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو۔ قرآن کے اندر آیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ احادیث میں بھی اس کی اور بھی وضاحت آئی ہے۔ یوں تو اصل مقصود جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، خواہ کسی بھی طریقے پر نام لیا جائے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ ذبیحے پر اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا یہ حکم ایمان و عقیدے کے پہلو سے ہے۔ بہرحال اس طرح کی صراحت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے کی ہے۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور قربانی کو ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کے علمی مسائل کی ویڈیوز سننے کے لیے آپ ہمارے چینل دیار تھانوی کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اپنا تبصرہ بھی کمنٹ میں ضرور درج کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔